دیکھیں، شیطان نے حکم الہی سے انکار کیا اور تکبر کیا، اپنی رائے کو اہم سمجھا۔ آج ہم سب، امت مسلمہ، فرد ہو یا امت ہو، اپنی رائے کو اہمیت دیتے ہیں، اور اللہ کا حکم اس کے ہمارے لیے اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، راہ نجات کے سلسلہ مضامین میں آج ہمارا موضوع انکار آیات اور ظلم انسان کو کہاں سے کہاں پہنچا دیتا ہے۔ مضمون بڑا اہم ہے اور ہمارے لیے ہے، انکار آیات۔ دیکھیں، ایک بات تو یہ نوٹ کر لیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی کامیابی یا اس کی معراج کو اپنی اطاعت میں رکھ دیا ہے، کامل اطاعت۔ ایک بات نوٹ کر لیں، اصل میں اللہ کی اطاعت اور اس کے رسول کی اطاعت ہمارے لیے اہمیت نہیں رکھتی۔ میں آج کے مسلمان کی بات کر رہا ہوں، فرد ہو یا امت ہو، ہمارے لیے اللہ کا حکم اور نبی کا طریقہ اہمیت نہیں رکھتا۔ اس کی وجہ ظاہر ہے کہ جس کو بھی دنیا کا دھوکہ لگ گیا، اس کو اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکانا بڑا مشکل ہے۔ یہ جملہ ذرا میں دوبارہ کہتا ہوں، اس کو نوٹ کر لیں۔ جس کو بھی ظاہر کا دھوکہ لگ گیا، یعنی اس نے ظاہری جو زندگی ہے، مٹیریل، اس کو اہم سمجھ لیا اور اس کا دھوکہ لگ گیا کہ اس کی کامیابی اہم ہے، تو اب اس کو دین کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ ایک میں کھلی ڈلی بات کر رہا ہوں، آپ اس کو نوٹ کریں۔ صدیاں ہو گئیں کہ ہم نے قرآن کو بطور کتاب ہدایت چھوڑ دیا ہے۔ ہمارا مدعا زندگی دنیا ہے، مقصود حیات، محبوب، مطلوب صرف دنیا اور دنیا کا فائدہ ہے۔ اور دیکھیں، حقیقت میں ہمارا رخ ظاہر کی طرف ہے، ہمارا مرنا جینا ظاہر کے لیے ہے۔ اور جو بھی جس نے بھی ایسا سوچ لیا، تو پھر اللہ کا حکم اور نبی کا طریقہ اس کے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھے گا۔ دیکھیں، یہ بہت ضروری بات ہے، اس کو آپ سمجھیں ذرا۔ میں آہستگی سے آپ سے بات کر رہا ہوں۔ اصل میں تو انسان کو اللہ تعالیٰ نے دنیا کے لیے نہیں بنایا۔ انسان کا مقصود اللہ ہے، یعنی اللہ کی ملاقات، اس کا تقرب اور اس کے دیدار کی تیاری کے لیے اللہ تعالیٰ نے اسے دنیا میں بھجوایا ہے، روح کو جسم عطا فرمایا ہے، زندگی دی ہے، انسان بنایا ہے۔ خلق الانسان علمہ البیان، الرحمن علم القرآن۔ تو قرآن کی ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ دیکھیں، میں سادہ سی بات کر رہا ہوں، آپ کوئی پیچیدہ بات میں نہیں کرنا چاہتا۔ ہمیں قرآن کی عملی طور پہ کوئی ضرورت محسوس ہی نہیں ہوتی ہے۔ اور میں ایک بات عام طور پہ کہتا ہوں بعض اوقات کہ اگر آج 2025 فروری کا مہینہ ہے، قرآن کو اللہ تعالیٰ اٹھا لے، صفحات کوڑے ہو جائیں، قرآن کی صفحات کوڑے ہو جائیں، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، سینوں سے اللہ تعالیٰ محو کر دے، تو سوائے اس کے کہ آپ کو نماز میں پڑھنے کے لیے کچھ نہیں رہے گا، یا تلاوت کے لیے کوئی کتاب نہیں رہے گی، یا رٹا لگانے کے لیے کوئی آپ کے پاس مضمون نہیں ہوگا۔
باقی تو قرآن یا قسم اٹھانے کے لیے یا دنیاوی مفاد کے لیے آپ جس طرح استعمال کرتے ہیں قرآن کو، دلہن جا رہی ہے اس کے قرآن کا سایہ کر دو اور قرآن ساتھ دے دو اور یہ کر دو وہ کر دو، تو اس کے علاوہ کوئی فرق نہیں پڑے گا ہماری زندگی پہ۔ دیکھیں اس بات پہ ذرا سوچیں، قرآن ہم نے، یعنی الفاظ تو مناسب نہیں ہے، ہم نے بائیکاٹ کیا ہوا ہے اللہ کی ہدایت اور نبی کے طریقے کا، بائیکاٹ، ہم نہیں مانتے، یہ عمل سے ہم کہہ رہے ہیں۔ اللہ کے حکم کے سامنے ہم سر جھکانے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اس کی وجوہات بالکل سادی ہیں کہ ہم نے میں بلکہ قرآن ہی کی ایک آیت پیش کروں گا کہ بل تؤثرون الحیات الدنیا، تم نے دنیا کی زندگی کو ترجیح دے دی ہے، کلا بل تحبون العاجلہ، قرآن سے میں بتا رہا ہوں آپ کو، بلکہ تم عاجلہ یعنی دنیا کے مفاد کو تم پسند کرتے ہو، وَتَذَرُونَ الْآخِرَةَ، یہ امت مسلمہ سے اللہ تعالیٰ مخاطب ہے جو جھوٹ بول رہی ہے۔ تم عاجلہ دنیا کو پسند کرتے ہو، آخرت کو تم نے چھوڑ دیا ہے۔ تو دیکھیں ایک آیت میں اور بھی پڑھ دیتا ہوں کہ جو لوگ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں حقیقت میں، وہ ہے نا کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ، ہمیں شعور بھی نہیں ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ قرآن سے رخ پھیر لینا اور اس کی ہدایت کو تسلیم نہ کرنا عملی طور پہ، یہ بہت برا فعل ہے، یہ ظلم ہے اپنے اوپر، انکار آیات اور ظلم۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے قرآن، یہ ظلم کے لفظ کے بارے، ما ظلمهم اللہ ولکن کانوا انفسهم یظلمون، جو کوئی بھی ایسا کرتا ہے یعنی حق سے منہ موڑ لیتا ہے، حق کو منزل نہیں بناتا، حق کے سامنے سر نہیں جھکاتا، تو یہ دراصل اپنے اوپر ظلم کرتا ہے، کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ کسی پر ذرہ برابر، مثقال ذرۃ، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں میں ایک ذرے کے برابر کسی پر ظلم نہیں کرتا، لیکن لوگ اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں، لیکن کانوا انفسهم یظلمون۔ اچھا، انکار آیت آج میرا موضوع ہے اور میں آپ سے مخاطب ہوں، یعنی جو قرآن کو چھوڑ چکے ہیں ان سے میں مخاطب ہوں۔ اچھا، ہمارا آج کل کا جو طرز عمل ہے اور جو زندگی گزارنے کی نیت ہے، اس کو آپ دیکھیں، اس پر سوچیں آپ۔ ہماری اصل میں دنیا میں زندگی گزارنے کی نیت دنیا بن گئی ہے، ہم دنیا کے دیوانے ہیں، ہمیں اللہ کا دیوانہ بننا تھا، اللہ کا عاشق بننا تھا، اللہ کو لبیک کہنا تھا، لیکن ہم نے دنیا کو لبیک کہہ دیا، مفاد دنیا۔ آپ دیکھیں نا، میں جلدی میں بات نہیں کرنا چاہتا، مفاد دنیا لبیک، آپ اپنے مفاد کے تحت زندگی گزار رہے ہیں، مرد ہو یا عورت۔ پوری زندگی کی بنیاد ہماری ذاتی مفاد ہے، ہر کام میں ہم اپنا مفاد تلاش کرتے ہیں، وہ جیسا بھی ہو، وہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن مفاد، جس چیز میں آپ کا نقصان ہو اس کو آپ اختیار نہیں کرتے۔ اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکانا اور آخرت کو دنیا پر ترجیح دینا، تو آپ کہتے ہیں کہ یہ تو بے وقوفوں والا کام ہے۔ دیکھیں ہم بے وقوفوں والا کام نہیں کرتے، ہم اپنے آپ کو بڑا عقل مند سمجھتے ہیں، یہ بات نوٹ کر لیں۔ ہر انسان اپنی عقل کے مطابق کام کر رہا ہے، زندگی گزار رہا ہے،
ہم نے نیت کر لی ہے دنیا کی، تو اس میں ہم سوچتے ہیں کہ بڑی عقل مندی ہے، تو اور دین کو مکمل اختیار کرنا، یہ ہم یہ کہتے بھی نہیں ہیں، لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ یہ نقصان کا سودا ہے، بے وقوفوں والا کام ہے۔ سورہ بقرہ میں ہماری جو تفصیل ہے موجود ہے، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ أو كما قال۔ جب یہ نام نہاد مسلمانوں سے کہا جاتا ہے، مدینے کی بات ہو رہی ہے، سورہ بقرہ کی آیت ہے، 2 ہجری اس کا نزول ہے سورہ بقرہ کا۔ اب ظاہر ہے کہ وہاں ایک ٹولہ ایسا تھا جو ہماری طرح تھا، دنیا دار تھا، اور بظاہر ایمان لے آیا تھا، لیکن حقیقت میں اسلام ان کی سمجھ میں نہیں آیا۔ ان کی سمجھ میں دنیا آئی، اور دنیا کہ ہی وہ یعنی باطنی طور پر وہ دنیا کے مفاد کے تابع رہے۔ بالکل مدینے کے منافق اور ہم ایک جگہ ہے، حذو النعل بالنعل، یا یہود، مدینے کے یہود اور آج کا مسلمان بالکل ایک پڑلے میں ہے۔ مدینے کے یہودوں نے ایمان نہیں لائے، حالانکہ وہ جان چکے تھے کہ یہ اللہ کے رسول ہیں۔ یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، جیسے ہی اپنے بیٹے کو پہچانتا ہے کوئی، اسی طرح وہ حضور کو پہچانتے تھے۔ فلما جاءہم ما عرفوا کفروا بہ، آج بھی وہی صورتحال ہے۔ یہ تو میں شہادت دیتا ہوں کہ آج کا مسلمان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا سچا پیغمبر سمجھتا ہے، یقین ہے اس کا، لیکن جو تعلیم ہے، جو دعوت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ ہم ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اس پہ بھی آپ سوچیں نا۔ دیکھیں، ہماری کہانی مختصر ہے، اللہ کا حکم اور نبی کا طریقہ ہمارے لیے اہمیت نہیں رکھتا۔ قرآن متقین کے لیے ہدایت ہے، متقی وہ جس کا یقین ہو، یؤمنون بالغیب، جو غیب پر یقین رکھتا ہو۔ ہمارا غیب پر یقین نہیں ہے، نہ کرنا چاہتے ہیں، نہ اس کی ضرورت محسوس کرتے ہیں۔ تو بہرحال یہ میں مضمون کو اللہ کی عطا سے تھوڑا سا آگے بڑھاتا ہوں۔ انکار آیات اور ظلم انسان کو کہاں سے کہاں پہنچا دیتا ہے۔ انسان آیا ہے اللہ کا خلیفہ بننے کے لیے۔ اللہ واحد مخلوق ہے، اللہ تعالیٰ کی انسان ہے۔ اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، یعنی انسان کو اللہ تعالیٰ نے اپنا خلیفہ بننے کی استعداد دے کر دنیا میں بھجوایا ہے، اور اس کے لیے ایسا ایک ماحول بنا دیا ہے۔ ہدایت، قرآن، نبی کا طریقہ بالکل صحیح حالت میں موجود ہے، لیکن ہمیں تو کوئی غرض نہیں ہے، نہ قرآن سے ہے نہ نبی کے طریقے سے۔ کیوں؟ وہی مسئلہ ہے، ہم دنیا کا مفاد ہمیں عزیز ہے، ہم دنیا دار ہیں۔ بعض لوگ بڑے شوق سے کہتے ہیں، بڑے فخر سے کہتے ہیں ہم تو دنیا دار ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ دنیا دار ہیں تو آپ شیطان کے راستے پر ہیں۔ شیطان نے ظاہر پر فیصلہ کیا، خلقتنی من نار و خلقتہ من طین، لیکن اس نے حقیقت کو نہیں دیکھا۔ آدم کے اندر جو روح ربانی تھی وہ اس کو نظر نہیں آئی، تو اس نے کہا کہ نہیں، انا خیر منہ۔ دیکھیں، بالکل یہی بات ہے۔ شیطان نے انکار کر دیا، تکبر کا رویہ اختیار کیا۔ ہم بھی حکم الہی، دیکھیں، شیطان نے حکم الہی سے انکار کیا اور تکبر کیا، اپنی رائے کو اہم سمجھا۔ آج ہم سب امت مسلمہ، فرد ہو،
یا امت ہو اپنی رائے کو اہمیت دیتے ہیں، اور اللہ کا حکم اس کے ہمارے لیے اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ جبکہ تو اللہ تعالیٰ دیکھیں جس طرح شیطان نے یہ، اب شیطان کی بات آ گئی، مجھے کرنے دیں۔ شیطان کیوں مردود ہوا؟ حکم الہی سے انکار کیا، تکبر کیا، فاستکبر، اور گمراہ ہو گیا، کانا من الکافرین، انکار کرنے والوں میں سے ہو گیا۔ بالکل وہی بات ہم بھی کر رہے ہیں۔ حکم الہی کیا ہے؟ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، مختصر بات، ان اعبدوا اللہ ولا تشرکوا بہ شیئا۔ یہ حکم الہی ہے کہ اللہ کی عبادت کرو، اللہ کا کہنا مانو، اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکا دو، اور اس کی بندگی میں کسی کو شریک نہ کرو۔ یہ حکم الہی ہے۔ قضا ربک الا تعبدوا الا ایاہ، رب کا قطعی فیصلہ ہے کہ اللہ کے سوا کسی کا حکم نہیں ماننا، کسی کی بندگی نہیں کرنا۔ ہم تو نفس کے بندے ہیں، اور دنیا کا مفاد ہمیں عزیز ہے۔ دیکھیں یہ دراصل ایک دھوکہ ہے کہ دنیا اور دنیا کا مفاد زیادہ اور زیادہ یہ ہمیں اچھا لگتا ہے۔ آپ دیکھ لینا حرص دنیا میں ہم سب لگے ہوئے ہیں، درجات ہیں، درجات کا فرق ہو سکتا ہے، کوئی کم کوئی زیادہ، لیکن حریص ہیں ہم دنیا کے۔ آخرت پر ہمارا یقین زیرو ہے، صفر، ہم مانتے ہی نہیں ہیں۔ آخرت کیا؟ دنیا میں بھی دیکھیں، آخرت کا آغاز جو ہے دنیا سے ہو جاتا ہے۔ مومن پر یقین کا اثر یہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ کا دوست بن جاتا ہے اور خوف اور غم سے آزاد ہو جاتا ہے۔ مومن، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں، میں آپ سے بات کر رہا ہوں، میں زیادہ عالمانہ تقریر، نہ میں تو عالم ہوں، نہ میں عالمانہ بات کر رہا ہوں، نہ کرنا چاہتا ہوں، آپ سے ذاتی طور پہ مخاطب ہوں۔ انسان، ہم تکبر کر چکے ہیں، عمل سے کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ تیرا حکم اور تیرے نبی کا طریقہ میرے لیے قابل قبول نہیں ہے، میں تو اپنی مرضی سے زندگی گزاروں، دین کی جو بھی بات کروں گا میں اپنی مرضی سے کروں گا۔ ہم نے دین کو دراصل ایک کھیل تماشا بنا لیا ہے اور دنیا کے دھوکے میں آ گئے ہیں۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے ہمارے بارے میں، وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَهْبًا وَلَعِبًا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا۔ چھوڑ دو ان لوگوں کو جنہوں نے اپنے دین کو ایک کھیل تماشا بنا لیا اور دنیا کی زندگی نے انہیں دھوکے میں ڈال دیا ہے، دنیا کے دھوکے میں پڑ گئے۔ اب انکار آیات، دیکھیں حکم الہی کے سامنے سر جھکانا ہمارے لیے آج ممکن نہیں ہے۔ ادخلوا فی السلم کافہ، اس حکم کو ماننا ہمارے لیے ممکن نہیں، مکمل اطاعت اور سر تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے، یہ رویہ ہم نہیں اپنا سکتے۔ اور دیکھیں ایک جملہ میں کہتا ہوں پھر آگے بڑھتا ہوں، دین کو ہم نے، یہ دین، ہم جو کچھ بھی دین کے نام پہ کر رہے ہیں یہ دین نہیں، ہماری خواہشات ہیں، روایات ہیں، اور آباء و اجداد کی تقلید ہے، اور رواج زمانہ ہے۔ بس نماز کی عادت پڑ گئی ہے، پڑھ رہے نماز، پتہ ہی نہیں نماز کیا ہے، روزے رکھ رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، زکاتیں دے رہے ہیں، حج اور عمرے کر رہے ہیں، لیکن یہ دین نہیں ہے۔ دین اصل میں اللہ کے سامنے سر جھکانے کا نام ہے۔ بلا من اسلم وجہہ للہ وہو محسن فلہ اجرہ عند ربہ
ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، جس نے بھی سر جھکا دیا اپنے رب کے سامنے اور وہ اس میں مخلص بھی ہے، اس کے لیے اجر ہے۔ دیکھیں یہ قرآن ہے، میں آپ کو قرآن ہی بیان کر رہا ہوں، اور ہدایت اصل میں وہ ہے جو اللہ نے بیان کی ہے قرآن میں، باقی تو آپ کی خواہشات ہیں۔ اور یہ بات نوٹ کر لیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی خواہشات کے مطابق فیصلہ نہیں کرے گا، اس کے جو قوانین ہیں وہ قوانین اٹل ہیں، اس کی میں ابھی تفصیل میں نہیں جاتا، لیکن آج کی جو جو مضمون میں آپ کو بیان کر رہا ہوں وہ قرآن کی آیت ہے، اور 85 نمبر آیت ہے، اس کے بعد 85 اور 86 نمبر، اس میں اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی ہے، افتؤمنون ببعض الکتاب، کہ کیا تم مانتے ہو کتاب کے بعض احکامات کو، وتکفرون ببعض، اور بعض سے انکار کرتے ہو، فما جزاء من یفعل ذلک منکم، تو جو تم میں سے ایسا کرے یعنی ایسی حرکت کرے تو اس کا بدلہ، اس کی سزا اس کے سوا کیا ہے؟ الا خزی فی الحیات الدنیا، کہ دنیا کی زندگی میں رسوائی ہے، شرمندگی ہے، رسوائی ہے، ویوم القیامت یردون الی اشد العذاب، اور ایسے لوگ جو ادھورا دین لیتے ہیں، پورا دین قبول نہیں کرتے، قیامت کے دن ان کو واپس کیا جائے گا شدید عذاب کی طرف۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ تعالیٰ غافل نہیں ہے جو یہ کر رہے ہیں، جو تم کر رہے ہو، یعنی جو رویہ تم نے اختیار کیا ہے۔ یہ خطاب آج کے مسلمانوں سے ہے، نام نہاد مسلمانوں سے، یہ بات نوٹ کر لیں۔ سیاق و سباق میں بھی قرآن کو آپ دیکھ لیں، میں ابھی اس کی تفصیل میں نہیں جاتا، کہ مسلمان ہی مخاطب ہے۔ اولئک الذین اشتروا الحیاۃ الدنیا بالآخرہ، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آخرت کے بدلے دنیا کا مفاد خرید لیا۔ فلا یخفف عنہم العذاب، اب ان سے عذاب میں تخفیف نہیں کی جائے گی، ولا ہم ینصرون، اور نہ ان کو کسی طرح کی مدد ملے گی، کوئی ان کی مدد نہیں کرے گا، اجازت ہی نہیں ہوگی، کسی کے پاس طاقت ہی نہیں ہوگی۔ باقی بخشش تو اللہ کا کام ہے، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو نہیں بخشے گا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے فلا یخفف عنہم العذاب۔ اب دیکھیں، بات تو میں آپ سے کر رہا ہوں، لیکن مجھے یقین ہے کہ جو لوگ میری بات سن رہے ہیں ان کا ان باتوں پر کوئی اثر نہیں ہوگا۔ دیکھیں صدیاں ہو گئی کہ قرآن سے ہم نے رخ پھیر لیا ہے، ہمارا رخ مفاد دنیا کی طرف ہے، ہم دنیا کے طلبگار ہیں، اس کے علاوہ ہمارے کوئی ارادہ نیت نہیں ہے۔ تو یہ تو دیکھیں، انسان آیا تھا، انسان کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا تھا احسن تقویم میں، یعنی اس کو علیین میں دیکھنا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ، لیکن ہم نے اپنے لیے سجین کو پسند کر لیا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ہمیں نہ علیین پر یقین ہے، نہ سجین کے بارے میں ہم کچھ جانتے ہیں، لیکن آخرت جس کو ہم نہیں مانتے، اور یہ بات یقینی ہے کہ ہمیں آخرت میں جانا ہے، ایک دن ایسا ہوگا کہ ہم رب کے حضور کھڑے کیے جائیں گے، وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، سب کے سب، لیکن اس دن ہمارے چہرے کالے ہوں گے۔ دیکھیں یہ میں اطمینان سے کہہ رہا ہوں، آسان الفاظ میں کہہ رہا ہوں اس بات کو، یعنی جن لوگوں نے اللہ کی نافرمانی میں زندگی گزار دی،
جن لوگوں نے اپنی خواہشات نفس کو یعنی من چاہی زندگی گزاری، آسان الفاظ کہہ رہا ہوں، جو من چاہی زندگی گزار رہے ہیں اور دنیا ان کا مدعا ہے، ان پر کسی قسم ان سے کسی قسم کی رعایت نہیں ہوگی. یہ منافق لوگ ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے واضح طور پہ فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان اللہ جامع المنافقین والکافرین فی جہنم جمیعا او کما قال، سورہ توبہ کی میں یہ ایسا مضمون آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کافروں اور منافقوں کو جہنم میں ایک ساتھ جمع کرے گا. اور ہم جیسے جو منافق ہیں جنہوں نے آخرت کے بدلے دنیا کا سودا کر لیا ہے، تو ہمارے ساتھ کوئی رعایت نہیں ہوگی. دیکھیں آپ کی جو توقعات ہیں، جو امیدیں ہیں یا جو دعوے ہیں، امتی ہوں اور جنتی ہوں، اور دیکھیں زیادہ سے زیادہ ہمارا یعنی ہم تو ایمان والے ہیں ہی نہیں. ایمان، دین، اسلام، اس سب سے ہم واقف نہیں ہیں. توحید، اللہ کا حکم، نبی کا طریقہ، آخرت کی تیاری، قبر کی تیاری، ہمارے لیے یہ باتیں اہم نہیں رکھتی. سادہ سے الفاظ میں کہہ رہا ہوں، ہمارے لیے اہمیت صرف دنیا کا مفاد ہے، اور ہم دنیا کے لیے زندگی گزار رہے ہیں. بات یہاں پر ختم ہو جاتی ہے. ہم لوگ دنیا کے لیے زندگی گزار رہے ہیں. آخرت ہمارا نہ منزل ہے اور نہ ہمارا اس پر یقین ہے. تو دیکھیں یہ جو آیت میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، 85 نمبر اور 86 نمبر، آفتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کیا تم کتاب کے بعض احکامات مانتے ہو اور بعض سے انکار کر دیتے ہو؟ تو اس کی سزا صرف یہ ہے کہ تم دنیا میں رسوا ہوگے. آج امت مسلمہ رسوا کن قوم ہے، ذلیل ترین لوگ ہیں ہم. بھئی جو دیدہ دانستہ اللہ کے حکم کے سامنے سر نہیں جھکا رہے، مان کے نہیں مانتے، زبان سے مانتے ہیں نا، زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ جو مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. تو دیکھیں اپنے آپ کو دھوکے میں نہ، میں تو اب میرے پاس تو الفاظ نہیں ہیں، لیکن جو کہنا ہے میں کہوں گا. دھوکے کا شکار نہ ہو. آپ نہ مومن ہیں نہ بننا چاہتے ہیں، آپ صرف دنیا کے طالب ہیں اور دنیا کی طلب ہے، اور خواہشات نفس کے آپ غلام ہیں. آپ کا معبود اللہ نہیں ہے، آپ کا معبود خواہشات نفس ہے. من چاہی زندگی آپ گزار رہے ہیں، اللہ کا حکم اور نبی کا طریقہ آپ کے لیے ذرہ برابر اہمیت نہیں رکھتا. باقی تو رواج ہیں، روایات ہیں، اور بس عام آپ دیکھ لیں. تو بہرحال سوچ و بچار کریں، کوئی بہتر راستہ منتخب کریں جس میں آپ کا نقصان نہ ہو. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولایا صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم.